إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف خالق کائنات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو دنیا کا بنانے والا ہے، سجانے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جو مقام دینا وہ مقام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قصص کی اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا پروردگار جو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جسے چننا چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ زمان، مکان سب یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ زمانوں میں آپ دیکھیں گے تو بعض زمانوں کو بعض کے اوپر اللہ رب العالمین نے فوقیت دے رکھا ہے، یعنی بعض کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ جیسا مان لیں کہ سال ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنایا ہے، اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کو دیگر اور مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ اب رات میں دیکھیں تو رات میں لیلۃ القدر کو اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ دن میں دیکھ لیں، ہفتہ میں یعنی دنوں میں تو ہفتہ میں جمعہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سب جو اوقات ہیں نا، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ جہاں جو چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فضیلت سے نوازتا ہے۔ مقامات میں بھی ایسا ہی اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ بعض مقام کے اوپر بعض کو فوقیت دے رکھا ہے۔ جیسا کہ مکہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، جو کہ ہمارا قبلہ ہے، قبلۃ المسلمین ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رسول بنایا گیا۔ کبھی موقع ملے گا تو ہم مکہ پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو مکہ کو عمومی طور سے ہر جگہ سے فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ وہاں نماز پڑھنے کا دیگر اور مسجدوں میں مسجد نبی کے علاوہ مان لے کہ 1 لاکھ کے برابر وہاں ثواب ملتا ہے۔ مدینہ کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھا ہے۔ مدینہ کو بھی بعض اماکن کو کہا، جیسے آپ عمومی طور سے دیکھیں گے تو مسجدوں کو فضیلت حاصل ہے نا، خصوصیت حاصل ہے، کوئی بھی ہے، اور مسجدوں میں آپ دیکھیں تو مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسجد نبی ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ مدینہ کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ مدینہ کے سلسلے میں آج ہم چند چیزیں جانیں گے مدینہ کے فضائل کے سلسلے میں، اور روئے زمین پر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بھی حرمت والا بنایا ہے، اس کے لیے بھی حد مقرر ہے۔ مدینہ کہ جس کو ہم لوگ مدینہ منورہ کہتے ہیں، یعنی منورہ کا مطلب کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اسلام کا نور پھیلا ہے۔ مدینہ کہ جہاں بہت سارے شرعی احکام نازل ہوئے ہیں۔ مدینہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ دارالہجرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جس کو اپنا جائے پناہ بنایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہی ہے۔ مدینہ کے مختلف نام ہیں، اور مختلف نام سے مدینہ یہ جانے جاتے ہیں۔ بعض نے تو 29 تک نام گنایا ہے، مدینہ کے 29 نام ہیں۔ پرانا نام یثرب تھا، تو یثرب کو بدل کر کے اس کا نام مدینہ رکھا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مدینہ یہ روئے زمین پر دوسرے نمبر پر اس کو مقام حاصل ہے، بلکہ مدینہ کے بارے میں آپ بہت زیادہ فضائل دیکھیں گے۔ بہت کچھ اللہ رب العالمین کے حبیب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ یہ وہ جگہ ہے کہ لاسٹ میں ایمان آ کر کے یہی سمٹ جائے گا، یہی رہے گا، باقی دنیا میں کہیں ایمان نہیں رہے گا۔ تو مدینہ کے فضائل کے سلسلے میں کہ یہ جو زمین ہے مدینہ کی جو سرزمین ہے،
یہ بابرکت زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے جس زمین میں برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، کہ مکہ جیسی یا مکہ سے کہیں زیادہ محبوب میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک مدینہ کو بنا دے۔ تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے برکت ہی برکت دے رکھا۔ یہ مدینہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مہاجرین اور انصار کا یا مہاجرین اور انصاریوں کا سنگم ہوا، ملن یہیں آ کر کے مدینہ ہی میں، یہیں سے اسلام کی دولت پھیلی ہے، یعنی اسلام کا جو ملک ہے نا، یہیں سے یہ مدینہ ہی سب سے پہلے اسلامی مملکت کے نام سے مشہور ہوا ہے، مدینہ ہی کو اسلامی مملکت قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تب سے لے کر زندگی کے پورے لمحات مدینہ میں آپ نے گزارا، یعنی آپ کی موت بھی وہیں آئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات آپ دوسری جگہ گئے ہیں لیکن لوٹ کر کے آپ مدینہ میں آ گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو جو غنیمت حاصل ہوئے نا وہ تقسیم کر دیے، قریشیوں کو تقسیم کر دیے، دے دیے، ان میں تقسیم کر دیے، اور مہاجرین یعنی انصار جو لوگ تھے مدینہ کے، انصاریوں کو کچھ نہیں دیے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ پوری زندگی ہم تو قریشیوں کے خون بہاتے رہے ہیں، یعنی ان سے ہم لڑتے رہے ہیں، اور ابھی جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئی ہے تو قریشیوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو بلوایا، اور بلوا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی بات مجھے سننے میں آ رہی ہے انصاریوں کی طرف سے کہ تم لوگ اس طرح سے کرو کہ ہمیں نہیں دیا گیا ہے، قریشیوں کو دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے جو سنا ہے وہ حق سنا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ انصاری یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، حق بولتے تھے، کہا کہ جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل حق سنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کیا کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ قریشی جو لوگ ہیں وہ مال لے کر کے اپنے گھر لوٹے اور تم اپنے نبی کو لے کر کے مدینہ لوٹو؟ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اگر انصاری اگر کوئی وادی اور کوئی گھاٹی چلے تو میں بھی وہ وادی اور گھاٹی چلوں گا۔ انصاریوں نے کتنی مدد کی تھی مہاجرین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی تھی۔ تو یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاریوں سے کہا کہ لوگ مال لے کر کے جانے دو، تمہیں تو رسول مل رہا ہے، تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ رسول تمہارے ساتھ جائے، تمہارے ساتھ رہے۔ تو مدینہ کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے باقی جو لمحات تھے وہ سارے گزارے ہیں۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کہیں سفر سے واپس آتے تھے اور جب مدینہ کی طرف دیوار کو دیکھتے تھے تو آپ سفر کو تیز کر دیتے تھے، یا کسی سواری پر ہوتے تو اس کو اینڑ لگا کر کے آپ جلدی سے پہنچتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ بھی محبت کرتے تھے، اور آج بھی ایمان والے مدینہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مدینۃ الرسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس شہر سے ایک مسلمان کیسے محبت نہیں کرے گا؟ یہ آٹومیٹک ایمان اگر ہے تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر سے وہ محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فضائل کے لیے کہ جیسا کہ ہجرت کر کے جب آئے تو مدینہ کے اندر بیماری پھیلی ہوئی تھی، یہاں کے مد اور سا کے اندر برکت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی مدنا وساعنا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہر میں اور ہمارے ناپ تول کی جو چیزیں ہیں، یہ پیمانے ہیں نا، اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس بخار کو جو مدینہ کے اندر جو ایک بیماری چل پڑی تھی، یہ بخار چل پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو جحفہ کی طرف منتقل کروا دے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کا کوئی نمونہ نہیں مل سکتا آپ کو۔ صحابہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کیوں نہ محبت ہو کہ جہاں نبی کو رہنے کے لیے جگہ ملی، صحابہ کو جگہ ملی، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو فرمایا کہ آپ دعا کیجیے،
मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि यहाँ मुराद वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि आप अपने रब से दुआ कीजिए। कुल, नबी से कहा गया कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन जगह में मुझे दाखिल कर। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी, यानी बेहतरीन से मुराद यहाँ क्या है? मदीना है। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है इसमें कि यहाँ मुराद बेहतरीन जगह से मुराद वो जगह में मुझे दाखिल कर से मुराद मदीना है, और जिस जगह से बेहतर तरीके से निकालने की बात आई है वो मक्का है। मक्का से जब आप हिजरत किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब में दिखाया कि आप उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ के खजूर के बागान हैं, खजूर हैं, जहाँ खजूर के दरख्त हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये यमामा या हजर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये मदीना है, ये मदीना दिखलाया गया। यानी ख्वाब में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि उमिरतु बिक़रियतिन तअकुलुल क़ुरा, कि मुझे हुक्म मिला है एक ऐसी बस्ती की तरफ जाने के लिए जो बस्तियों को खा जाने वाली है, जो बस्तियों को खा जाएगी। ये मदीना दिगर बस्तियों को खा जाएगी। मुराद क्या है कि यहाँ से बिदती और खुराफात और शिरक व बिदात का खुल्ला मुकाबला होगा। और यही हुआ। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे, जो गज़वात हुए ना, जो भी गज़वात के जो भी सिलसिला ये मदीना ही से शुरू हुए। सराया यानी जो भी लश्कर भेजा जाता ये मदीना ही से भेजा जाता था। यहीं आकर के जंग का हुक्म आया, यहीं से मुकाबला किया गया। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसी बस्ती की तरफ हुक्म दिया गया है कि जो बस्तियों को खा जाएगी, बस्तियों को खा जाने वाली है। और ये बस्ती जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इसको यानी मुनाफिकीन इसको यसरिब कहा करते थे, जबकि ये मदीना है, ये मदीना है। इसका नाम तैबा भी है, इसका नाम ताबा भी है। तैबा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दज्जाल के बारे में जो बतलाया, लोगों को जमा किया और आपने बतलाया ना दज्जाल का पूरा वाक़या बताया ना कि जिसमें वो, तो उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में क्या फरमाया कि ये तैबा है, ये तैबा है, ये मदीना है कि जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं होगा। दज्जाल ने कहा था ना कि मेरे लिए दाखिला मना है, मक्का और मदीना के अंदर दाखिल मैं नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी मारते हुए आपने फरमाया था कि यही तैबा है, यही तैबा है। तो ये मक्का, ये मदीना, ये पाकीज़ा जगह है कि जिसके नाम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये मदीना है। लोग इसको यसरिब कहते हैं, ये पुराना नाम है मदीना का। मुनाफिकीन रखते थे उसको और कहा करते थे यसरिब। और इसी तरह से इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही अलमदीना तनफिन नास कमा यनफिल कीरो खबसल हदीद, कि ये लोगों को इसी तरह से दूर करेगा जिस तरह से भट्टी आग की यानी लोहे की जंग को ख़त्म कर देता है। ये भट्टी में जब लोहे को रखिए तो उसके अंदर जो जंग है ना, वो जंग ख़त्म हो जाता है। मदीना के अंदर किसी भी बुरे लोगों का दाखला नहीं, यानी वहाँ वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। एक आदमी आया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक अराबी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने बैत की। बैत लेने के बाद वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद 2 दिन के बाद आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मैंने जो आपसे बैत की है आप बैत वापस कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करने से इनकार कर दिया। फिर वो आया दोबारा सबारा आया कि बैत वापस कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैत लेने के बाद वापस नहीं होता और बैत वापस नहीं की जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु फिर वो चला गया, मुर्तद हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से बुरे लोग ऐसे ही निकलते हैं जिस तरह के सोना और चांदी को आग में तपाने के बाद जो भी जंग है और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जैसा कि लोहा है, लोहा को आग में तपाने के बाद जो भी जंग है, जो कुछ भी है ऊपर से सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मदीना की ये सिफत है, ये मदीना की फजीलत में से है कि मदीना के अंदर बुरे लोगों का बसेरा
نہیں ہے، ایسے لوگ وہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ مدینہ کی فضیلت میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے پھلوں کے لیے اور جو غلے ہیں اس کے اندر برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سائنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ دگنی برکت دی جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام ٹھہرایا تھا، مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا۔ یعنی جو حد ہے نا، اس حد کے اندر نہ تو کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں، نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ شکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اس کے اندر، یعنی حرام ٹھہراتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں یہاں دعا کرتا ہوں دگنی برکت دے، ڈبل برکت کی میں دعا کرتا ہوں۔ والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من المدینۃ شعب ولا نقب الا علیہ ملکان یحرسانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کا کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی مان لے کہ شعب ایسا نہیں ہے کہ جس پر 2 فرشتے نہ ہوں، 2 فرشتے نگرانی کر رہے ہیں۔ اس مدینہ کہ ہر راستے کے اوپر کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ 2 فرشتے نہ ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے ہر راستے پہ فرشتے ہیں، یہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے، طاعون کی بیماری اور دجال یہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مدینہ کی خصوصیت ہے۔ جو مدینہ کے اندر جاتا ہے، مدینہ سے محبت کرتا ہے، مدینہ میں بسیرا کرتا ہے، وہاں چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، اور اس کے لیے خیر ہے جو مدینہ کو جائے قرار بنا لیتی ہے اور وہی اپنی زندگی گزار لیتی ہے، اور جو مدینہ ہی کے اندر مرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ یہ ان مبارک جگہوں میں سے ہے کہ جس میں ایک مسجد ہے کہ جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر، مسجد حرام کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے طرف یا مدینہ کی طرف اس مسجد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے آپ دور سے سفر کر سکتے ہیں، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر نہیں کر سکتے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی آدمی ثواب کی نیت سے سفر کرے گا۔ لوگ مزار کے لیے سفر کرتے ہیں، درگاہ کے لیے سفر کرتے ہیں، دور دور سے سفر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور بھی کاجاوا نہیں کسا جائے گا ثواب کے لیے۔ لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، کچھچا شریف جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں پاکستان میں؟ دادا صاحب، یعنی اتنے مزار ہیں، کہاں لوگ بنا ہے، دور دور سے سفر، یعنی راتوں رات سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کہ جس کے طرف سفر کے بارے میں ذکر کیا وہ مسجد حرام ہے کہ جس میں نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، 1 لاکھ کے برابر۔ اور دوسری مسجد جو مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں ہے، مدینہ کے اندر ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد، یعنی 2 مسجدوں میں سے سب سے پہلی جس کی بنیاد تقوی پر پڑی ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی، یعنی آپ نے مٹی سے ایک مٹھی لے کر کے آپ نے کنکرے اور مارتے ہوئے زمین پر فرمایا کہ یہی مسجد ہے، یہ مسجد نبوی۔ اچھا، مسجد قباء ہے، یہ تو سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلی مسجد قباء بنی، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے نا کہ اللہ رب العالمین چونکہ یہ جگہ بتلایا، اب جو بھی ہے اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے نا، اور اس کے فضیلت کے بارے میں قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، وہ تو مدینہ کے بارے میں ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں یہ ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، کیونکہ
یہ جو منافقین تھے یہ سب بھی مسجد زرار کے نام سے مسجد بنوائے تھے. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے اس میں آپ کھڑے ہوں، اس میں جائیں، یہ مسجد زرار میں نہ جائیں. تو یہ بھی مسجد تقوی پہ اس کی بنیاد پڑی ہے، کس کے؟ مسجد قباء کی. اور یہ مسجد نبوی اس کی بنیاد بھی تقوی پہ پڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر پڑی ہے. تو یہ وہ مسجد ہے 3 مسجدوں میں سے کہ جس میں نماز پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 1000 نماز کے برابر ہے مسجد حرام کے علاوہ. یعنی دیگر مسجدوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں مان لے کہ آپ 1000 مرتبہ نماز پڑھیں گے، وہاں 1 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو یہ برابر ہوگا. 1000 مرتبہ کا فرق ہے. اور تیسری مسجد ہے جو مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے. تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ اس مدینہ کے اندر وہ مسجد نبوی ہے کہ جس میں نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے دیگر مسجد حرام کے علاوہ. اور جس کے طرف آدمی کجاوا کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے ثواب کے لیے. قبر کے لیے سفر نہیں کرے گا، قبر کی نیت سے سفر نہیں کرے گا. آدمی مسجد کے لیے سفر کرے گا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے. پھر اگر وہاں پہنچ رہا ہے تب اگر موقع مل رہا ہے تو جا کر کے قبر کی زیارت کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابین ہیں اس کے اوپر جا کر کے آدمی درود بھیجے. اب دیکھیں یہ جو مسجد نبوی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا اور یہ بھی ایک فضیلت ہے مدینہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں ہے، آپ وہیں مدفون ہیں، وہیں دفن کیے گئے ہیں. اور اس جگہ کے بارے میں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اس بارے میں دیکھیے کچھ لوگ غلو کرتے ہیں. جو فضائل ہیں ہم کو دائرے میں رہتے ہوئے فضائل بیان کرنا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے اور اسی حساب سے عمل کرنا ہے اور اس کی قدر کرنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں. غلو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ جو مٹی ہے نا، بلکہ گنبد کے بارے میں لوگ تعریف کرتے ہیں. کیا ہے گنبد کے بارے میں؟ سب جھکا ہے کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے. یہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ مٹی کعبہ سے بھی بہتر ہے، وہ جنت سے بھی بہتر ہے، وہ معلوم ہے عرش اور کرسی سے بھی بہتر ہے. استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں اگر جنت سے بہتر ہے تو جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو یہ جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یعنی وہاں رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، یا واقعی میں یہ جنت کی زمین ہے اور آخرت میں اس کو اٹھا لیا جائے گا، آخر میں جنت کا حصہ بن جائے گا یہ، یا یہ ہے کہ یہاں عبادت کرنے سے جنت میں جانے کا سبب ہے ایک، یا وہاں رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں. یہ جو جگہ ہے نا اس جگہ کی خصوصی فضیلت وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و روضتی علی حوضی، وہ منبری علی حوضی، کہ میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا. کب؟ قیامت کے دن، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے. کیا پلائیں گے؟ حوض کوثر. جو ایک مرتبہ پی لے گا نا دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی فضیلت ہے. مدینہ کی فضیلت کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان یہاں دنیا سے سمیٹ کر کے آ جائے گا، اور ویسے ہی ایمان دنیا کے کونے کونے سے سمیٹ کر کے آ جائے گا جس طرح کی سانپ بل میں یا سوراخ میں، جو بل ہوتا ہے نا سوراخ میں سمیٹ کر کے وہ داخل ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان ہر جگہ سے ختم ہو کے مدینہ کے اندر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما تعذر الحیۃ فی جوہرها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایمان ایسے ہی سکڑ کر کے آ جائے گا ہر جگہ سے جیسے کہ سانپ اپنے بل میں وہ داخل ہوتا ہے. تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے. بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، وسیعود غربا کما بدا، کہ اسلام جس طرح سے کم لوگوں سے شروع ہوا نا، کم لوگوں سے ہی شروع ہوا اسلام، ایسے ہی اسلام غربتی میں آ جائے گا، یعنی کم لوگ رہ جائیں گے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں منافقین سب کا بسیرا نہیں ہے، وہاں نہیں ٹک سکتے یہ لوگ، ٹھہر نہیں سکتے ہیں. یہاں تک کہ آخری زمانے کی بات ہے
کہ دجال جب آئے گا تو داخل نہیں ہوگا، دجال کے لیے داخلہ منع ہے. یعنی مدینہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دجال کی نگرانی کے لیے فرشتے رکھے گئے ہیں ہر دروازے کے اوپر. وہ جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. یہاں تک کہ دجال مدینہ کے قریب یہ گھاٹی میں جا کر کے وہاں ٹھہرے گا یا زلزلہ والا زمین میں، تو وہاں جا کر کے وہ پیر مارے گا تو اسے مدینہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. 3 مرتبہ جو بھی منافق مرد عورت ہوں گے سارے کے سارے نکل آئیں گے. یعنی آخری وقت میں مدینہ میں جو بھی بد کردار بد اخلاق ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں سے نکل آئیں گے. مدینہ کے اندر کہ مدینہ یہ بھی حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا ہے، اور اس حرم کے اندر قتل و غارت گری کرنا، قتل کرنا، خون بہانا اور جانور کو پکڑنا، شکار کرنا یہ سب منع ہے. درخت کاٹنا یہ منع ہے. یہ اور بات ہے جو کاٹ چاٹ کے کام کرتے ہیں نا جو لوگ، وہ الگ بات ہے. ورنہ وہاں جس طرح کہ مکہ کے اندر ہے نا کہ شکار نہیں کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے یا بیچ میں قتل و قتال نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مدینہ کے اندر بھی ہے. اسی طرح سے مدینہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ جان لے تو. مدینہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس لیے بعض صحابہ سے آتا ہے کہ وہ جب وہاں سے منتقل ہونے کے لیے کوشش کیے تو ان سے روکا کیا کہ بھائی مدینہ سے اگر نکلو گے تو برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. یہ اور بات ہے اگر کوئی دوسری جگہ کاروبار کرتے ہیں ٹھہرتے وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو مدینہ کے اندر جگہ ملی ہے تو کوشش کرے کہ مدینہ کے اندر وہ زندگی گزارے. اس کے فضیلت کے سلسلے میں حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مدینہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی کسی مجرم کو پناہ دے گا یا کوئی بدعت کو ایجاد کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم، کہ مدینہ یہ حرم ہے، ما بین عائر الی کذا، یعنی عائر سے لے کر کے فلا تک من احدث فیہا حدثا، جس نے اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے یا دے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا نفل اور فرض کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگا. اور یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت اس کا مقبول نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو. جو مدینہ کے اندر فساد پھیلائے گا، مدینہ کے اندر مجرم کو پناہ دے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں، اس مدینہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اس مدینہ کے بارے میں کوئی بھی اگر برا سوچے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ویسے پگھلا دے گا جس طرح سے نمک پانی میں پگھلتا ہے. جو بھی مدینہ والوں کے ساتھ غلط سوچے گا، برا سوچے گا تو اللہ رب العالمین اسے ہلاک و برباد کر دے گا. یہ خلاصہ حدیث کا دیکھ لیتے. تو مدینہ کے فضائل میں بہت کچھ شامل ہے. آپ مدینہ میں مان لیں مسجد نبی کی فضیلت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اسی طرح سے قباء کی فضیلت ہے، قباء میں جا کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہاں عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو. اور اسی طرح سے مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وحد پہاڑ ہے. وحد پہاڑ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جسے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بقیع ہے، قبرستان ہے، مسجد نبی سے متصل ہے. یہ قبرستان کہ جس میں بہت سارے صحابہ مدفون ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہیں دفن ہیں. تو یہ قبرستان کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے نا، ٹائم نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے یا حضرت عائشہ بھی وہاں تھی تو جبریل آ کر کے بتایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہاں سے نکل گئے تو حضرت عائشہ بھی پیچھے لگ گئی نا. تو یہ ہے کہ اہل بقیع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دعا کیا کرتے تھے. تو یہ جو مدینہ ہے، مدینہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا. قبلہ پہلے مسلمان کا کون تھا؟ بیت المقدس. مدینہ ہی کے اندر قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو مدینہ کے فضائل میں بہت کچھ ہے.